کبھی مری کی پہاڑیاں صرف سیاحت کی نہیں، زندگی کی علامت تھیں۔ یہاں کے لوگ مویشی بانی کے ماہر، سادہ مگر خوددار تھے۔ ان کے مویشی صرف روزگار نہیں بلکہ خاندان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ہر گھر میں گائے، بھینس، بکریاں اور بیل ہوتے، جن کی بدولت دودھ، دہی، مکھن اور گھی سے گھروں میں خوشبو پھیلی رہتی۔ صبح ہوتے ہی چرواہے مویشیوں کو چراگاہوں کی طرف لے جاتے۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر ان کی گھنٹیوں کی آوازیں وادیوں میں گونجتی تھیں۔ یہی وہ آوازیں تھیں جو مری کی زندگی کا استعارہ بن گئی تھیں۔ موسم گرما میں چراگاہوں کا رخ اور سردیوں میں نیچے وادیوں کی طرف ہجرت، یہ تھا مری کے لوگوں کا قدرت سے ہم آہنگ طرز زندگی۔ مگر وقت بدلا، حالات بدلے اور مویشی بانی کا پیشہ دھیرے دھیرے تاریخ بنتا گیا۔ سیاحت نے معیشت کا نیا راستہ کھولا۔ کھیت اور چراگاہیں عمارتوں میں بدل گئیں۔ چرواہوں کے ہاتھوں سے چھڑی چھن گئی اور ان کی جگہ سیاحتی دکانوں اور ہوٹلوں نے لے لی۔ آج مری کے بیشتر گھروں سے مویشی غائب ہو چکے ہیں۔ دودھ بازار سے آتا ہے، مکھن اور گھی پیکنگ میں بند، وہ بھی بے ذائقہ۔ وہ دیسی ذائقہ، وہ قدرتی خوشبو اب محض یاد بن چکی ہے۔ کبھی گاؤں کے بچے بکریاں چرا کر کھیلتے تھے، آج وہ موبائل پکڑے گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ بزرگ آج بھی ماضی کو یاد کر کے کہتے ہیں، ہم بھلے غریب تھے مگر خود کفیل تھے۔ ہمارے دودھ، دہی اور محنت میں برکت تھی۔ مویشی بانی نے مری کے لوگوں کو رزق کے ساتھ صبر، محنت اور فطرت سے جڑنے کا سبق دیا تھا۔ آج کی نسل کو اس ورثے سے دوبارہ جوڑنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے پہاڑوں کی چراگاہوں، مقامی نسلوں کے مویشی اور دیہی معیشت کو دوبارہ زندہ کریں تو مری صرف سیاحوں کی جنت نہیں بلکہ اپنی زمین سے جڑی ہوئی ایک مضبوط کمیونٹی بن سکتی ہے۔ مری کے لوگ اور مویشی بانی، یہ کہانی صرف گزرے وقت کی نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھ کر اپنے مستقبل کو فطرت کے قریب لا سکیں۔ آئیں اپنے ورثے کو زندہ کریں، مری کو دوبارہ خود کفیل، قدرت دوست اور روایتی حسن سے بھرپور بنائیں۔